اسلام سے مختار حسین جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں اور مجلس سے ادا کا آغاز فرمائیں۔ یہ رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم الصلوات جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک سے مجلس ادا کا آغاز ہو چکا۔ آج محرم الحرام کی چوتھی شب اور تیسرا دن ہے۔ زیر اہتمام انجمن امامیہ جموں گزشتہ 1947 سے محرم الحرام کا اہتمام کرتی آ رہی ہے۔ یہ جلسے جلوس اور اس کے ساتھ ساتھ شہادتوں میں ولادتوں میں محفل اور مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یقیناً آپ حضرات کا تعاون رہتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پروگرام کامیاب رہتے ہیں، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں، اور ہم تہ دل سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ عزاداری امام حسین علیہ السلام منانے کے لیے ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ اور یہ انجمن امامیہ کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے نہ کہ خصوصی کسی طبقے کے لیے یا کسی ریجن کے لیے، ہم جہاں سے بھی کوئی عزادار یہاں پہ ہمارے ساتھ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ مناتے ہیں، اور انجمن امامیہ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی کو وقت دیا جائے جو کہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکے، کیونکہ ہمارے جو قائد ہیں، جو ہمارے رولز ہیں، اس میں ہمیشہ سے 70 سال سے ہم یہ دیکھتے بھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی پہ عمل پیرا ہوں گے کہ جو بھی حضرات اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، اپنا نام لکھوائے۔ لیکن جو بھی حضرات اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم سب کو ایک ہی دن سن سکیں۔ ان سے میری یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2.5 منٹ کا ٹائم لیں تاکہ سب لوگوں کی شرکت ہو سکے، کیونکہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام ہمارے بیچ میں جب یہاں پہ ہمارا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ طویل پڑھیں گے تو ہمارے پرسہ داری جو قبول ہوگی۔ یقیناً ہم اپنے خلوص سے تو بھی پیرے پڑھیں یا تھوڑا سا بھی وقت اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں تو یقیناً شہزادی ہمارا قبول کرے گی۔ بس یہ سوچ کر آپ نے پڑھنا ہے کہ ہم نے تھوڑا بھی ٹائم لے کر، تاکہ باقی لوگوں کو بھی، باقی جو حضرات پڑھنے والے ہیں، کچھ سرگرم ہیں، کچھ اور بھی ہیں پڑھنے والے جو ہمارا فیوچر ہے، ان کو بھی ہم سننا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ بس یہ میری دست بدستہ آپ حضرات سے گزارش ہے۔ یقیناً آپ میری بات کا عمل کریں گے اس بات پہ اور میرا ساتھ دیں گے۔ صلوات میری گزارش ہے محمد حیدر سلم ان سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد بشان محمد وآل محمد بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مظلوم کے ہاتھ پہ جو لم توڑ رہا ہے کمسن ہے مگر قائد ارباب وفا ہے شبیر کے مقتل گزرتا ہے جو اکثر شبیر کا مقتل جو گزرتا ہے اکثر وہ ابد نہیں ثانی زہرا کی رضا ہے یہ کون مسافر تھا جو مدفن کو بھی ترسا یہ کون مسافر تھا جو مدفن کو بھی ترسا یہ کون مسافر تھا جو مدفن کو بھی ترسا یہ کس کا جنازہ تھا جو تیروں پہ ہے رکھا یہ کس کا جنازہ تھا جو تیروں پہ ہے رکھا زینب کی صدا سن کے جبرائیل نے پوچھا زینب کی صدا سن کر جبرائیل نے پوچھا کہ حیدر کرار کہاں بول رہا ہے اے روح پیغمبر تیری امت پریشان ہے شاید تیری بیٹی تیری امت سے پریشان ہے ماتم کی صدا تیز کرو سوچتے کیا ہو شبیر ابھی نروائے آدھا میں گرا ہے میں موت سے خائف ہوں نہ محشر سے ہراساں محسن میری بخشش کس ارتقا کی شفا ہے دو زخم میں جائے ہوں وہ جس کا حسین ہے دو زخم میں جائے ہوں وہ جس کا حسین ہے میزان گھبراؤ نہ اے دوستو اپنا حسین گھبراؤ نہ اے دوستو اپنا حسین ہے میزان عقل پہ اسے ہرگز نہ تولیے میزان عقل پہ اسے ہرگز نہ تولیے سستی ہے کائنات اور مہتاب حسین ہے واہ نعرہ سلوات دنیا سے مٹ گئے دشمن حسین کے قتل بھی اور آج بھی زندہ حسین اے فرات اپنی لہریں رکھ لے سنبھال کر اے فرات اپنی لہریں رکھ لے سنبھال کر اے فرات اپنی لہریں رکھ لے سنبھال کر خود اپنی ذات میں دریا حسین واہ 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 محمد جزاک اللہ جیو 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 بیٹے اب میری گزارش ہے سید اسلان کارڈ صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا نذرانہ کے مولا کی بات میں پیش کرے اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بھائی پوٹ برا دیکھ رہی ہے
مر جائے نہ اس غم سے الہی کہیں زینب، مر جائے نہ اس غم سے الہی کہیں زینب، اکبر کی شہادت کی، اکبر کی شہادت کی جگہ دیکھ رہی ہے، سرنگے جسے پل کے خدا دیکھ رہی ہے۔ عباس کے لاشے پہ کھڑی ثانی زہرا، عباس کے لاشے پہ کھڑی ثانی زہرا، بازار تصور میں، بازار تصور میں سجا دیکھ رہی ہے، سرنگے جسے کل کے خدا دیکھ رہی ہے، حسرت سے وہ نیزے پہ، حسرت سے وہ نیزے پہ ردا دیکھ رہی ہے، سرنگے جسے کل کے خدا دیکھ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ محمد محمد۔ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ کیا بتاؤں ہے مقام کیا مقام زینب کا اس میاز ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا تو بھی ہو جا غلام زینب کا۔ واہ 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 واہ۔ کیا بتاؤں سارے نبیوں سے کہہ
رہا تھا خدا سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا دیکھا تم سب نیکام زید کا کیا بتاؤں دیکھتا ہے حسین کا سجدہ دیکھتا ہے حسین کا سجدہ خود بھی رک کر قیام زینب کا کیا میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں واہ 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 میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے بابا واہ میرے بارہ امام زید واہ 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 برشان زینب سلام اللہ علیہ بلند تر سلوات اللہ اللہ تیری قسمت اللہ اللہ تیری قسمت تجھ کو آیا سلام واہ سلام واہ بن گیا خود علم سا کاغذ پر بن گیا خود علم سا کاغذ سا کاغذ پر لکھ رہا تھا میں نام واہ واہ کیا بتاؤں ماتم شہر یزید کا گھر ماتم شہر یزید کے گھر دیکھ لو ان کا کام زینب کا میری بہنوں حجاب لازم ہے میری بہنوں حجاب لازم ہے تم کو
تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی کیونکہ تو ہے میری گزارش ہے جناب سید مختار حسین جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ کی پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلوار. عرض کیا ہے کہ جب بھی کسی محفل میں تیری بات چلی ہے، جب بھی کسی محفل میں تیری بات چلی ہے، محسوس ہوا شمع صداقت کی جلی ہے. جب بھی کسی محفل میں تیری بات چلی ہے، محسوس ہوا شمع صداقت کی جلی ہے. اور کیا خوب چمن ہے چمن مرسل اعظم، کیا خوب چمن ہے چمن مرسل اعظم. کاٹی گئی جو شاخ وہی پھولی، کیا خوب چمن ہے چمن مرسل اعظم. کاٹی گئی جو شاخ وہی پھولی بھری ہے. اور بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے، بے خبر ہو کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دی کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دی کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. اور دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں، دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں، ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں. دل جو کہتا ہے کہ چلو خواب میں جنت دیکھیں، ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں. اور جنہیں اسلام اور قرآن سے ادنا تعلق ہے، محرم کس لیے منایا جاتا ہے کہ جنہیں اسلام سے اور قرآن سے ادنا تعلق ہے، شہیدان وفا ان کو برابر یاد آتے ہیں. شہیدان وفا ان کو برابر یاد آتے ہیں. جو سچ پوچھو تو مذہب کربلا والوں سے زندہ ہے، جو سچ پوچھو تو مذہب کربلا والوں سے زندہ ہے. جبھی تو ہر قدم پر وہ 72 یاد آتے ہیں، جبھی تو ہر قدم پر وہ 72 یاد آتے ہیں. اور نظام مملکت جہاں چلا رہے ہیں حسین، جہاں مملکت جہاں چلا رہے ہیں حسین، اور سدا رہے ہیں دلوں میں، سدا رہے ہیں حسین، سدا رہے ہیں
شبیر غریب. ستم سمجھتا تھا ہو گئے ہیں غریب شبیر. ستم سمجھتا تھا ہو گئے ہیں غریب شبیر. کیا کسی غریب کا گھر ایسا ہوتا ہے؟ اس شاہی امام مالک کا نظر دوڑائے. ستم سمجھتا تھا کہ شبیر ہو گئے ہیں غریب. ستم سمجھتا تھا کہ شبیر ہو گئے ہیں غریب. ارے مگر ابھی بھی خزانے لٹا رہے ہیں حسین. مگر ابھی بھی خزانے لٹا رہے ہیں حسین. اور بتا دو ان وقت کے یزیدوں سے, بتا دو ان وقت کے یزیدوں سے وہ کیا کریں جنہیں یاد آ رہے ہیں حسین. وہ کیا کریں جنہیں یاد آ رہے ہیں حسین. اور اجل نے بڑھ کر یہ اکبر کے قاتلوں سے کہا, اجل نے بڑھ کر یہ اکبر کے قاتلوں سے کہا ارے کہاں چلے ابھی آ رہے ہیں حسین. کہاں چلے ابھی آ رہے ہیں حسین. صلوات علی محمد پر کہاں چلے ابھی آ رہے ہیں حسین. اور جب امام سجاد علیہ السلام کو یزید نے بلوایا کہ سید سجاد ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں, امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی زینب سے جا کے مشورہ کرتا ہوں کہ ان کی کیا رائے ہے. تو امام علیہ السلام نے جب جناب زینب سے کہا کہ یزید ہمیں رہا کر رہا ہے, تو جناب زینب نے کہا کہ بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل ہے. بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل ہے. ہم ایک شرط پر رہائی منظور کریں گے. کیا کہا جناب زینب نے کہ بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل ہے. شدید کرب کا لمحہ وفا میں بیت گیا. شدید کرب کا لمحہ وفا میں بیت گیا. بس اس شرط پہ, بس اس شرط پہ رہائی قبول ہے مجھ کو. بس اس شرط پہ رہائی قبول ہے مجھ کو. اسے کہو کہ وہ لکھ دے حسین جیت گیا. اسے کہو کہ وہ لکھ دے حسین جیت گیا. اور آواز آئی میرے مولا کی کہ ہے زندگی میرے تابع ابھی میں زندہ ہوں. ہے زندگی میرے تابع ابھی میں زندہ ہوں. قضا بھی میری باندھی ہے جبھی میں زندہ ہوں. قضا بھی ہے میری باندھی تبھی تو زندہ ہوں. اور حسین نیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا. حسین پڑھ کے نیزے پہ قرآن کہتا رہا. یزیدیت کو بتا دو کہ ابھی میں زندہ ہوں. یزیدیت کو بتا دو کہ ابھی میں زندہ ہوں. آخری شعر کہ عالم نہیں جہاں سے عالم حسین ہے. عالم نہیں جہاں سے عالم حسین ہے. عالم نہیں جہاں سے عالم حسین ہے. صدیوں سے دم درود میں دم دم حسین ہے. صدیوں سے دم درود میں دم دم حسین ہے. اور مذہب کی سرحدوں میں اسے قید مت کرو. مذہب کی سرحدوں میں اسے قید مت کرو. انسانیت کا قائد اعظم حسین ہے. انسانیت کا قائد اعظم حسین ہے. صلوات علیہ آواز بلند نہ رہے. پہلے کہ میں مولانا صاحب سے گزارش کروں کہ وہ ممبر پر تشریف لائے. میں مختلف جان محمد صاحب سے وہ تشریف لائے اور اپنا نظارہ کے یہ لگا دو. شان محمد والے محمد صلی اللہ علیہ سکینہ کی اسیر کا
جانا ہے جو سوئی ہو صدا سینے پہ اب زندان جانا ہے میرے سینے پہ سونے کی تمنا چھوڑ دو بیٹی میرے سینے پہ سونے کی تمنا چھوڑ دو بیٹی تجھے اب قید ہو کر شام کے زندان جانا ہے سکینہ تو گئی بٹھلائیں گے ہم کو نہیں ظالم سکینہ تو گڑی ہم کو بٹھائیں گے نہیں ظالم انہوں نے رات ساری تنگ گلیوں میں پھرانا ہے سکینہ میں اردے میں تجھے دفنا رہی ہوں میں سکینہ میں اردے میں تجھے دفنا رہی ہوں میں میری مجبوریوں کا حال بابا کو سنانا ہے بڑا پرغم سکینہ کی رسیدی کا بتانا ہے میرا تاکہ بسر عدم گزارش ہے صاحب علی مولانا سعید علی بادشاہ لکھی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائے اور فضائل و فضائل پہلے بیان علیہ السلام کو سلام فرما کر مومن کے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرات سے گزارش ہے ان کا استقبال نعرہ ضرور سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على النبي العربي القرشي الهاشمي المحترم سراج المنير والكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بعبد المدينة وعبد المعين والرسول المصدق على محمود الأحمد محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين يومنا إلى قيام يوم الدين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صلوات حضرات گرامی دعا برادران ایمانی پرسداران جناب زہرا و ثانیہ زہرا محبان نقطۂ با عاشقان کلکفا خلقا و انما آج جو شبائے ہے اعلان کے مطابق وہ 4 کی شب ہے اور چونکہ تاریخی مسائل بھی نہیں ہو پا رہے ہیں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مومنین کی طرف سے بھی اس موضوع پر اور اس گفتگو پر دلچسپی دکھائی دے رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطالب آپ تک پہنچے. صلاۃ پڑھیں گے محمد علیہ تھوڑا سا فاصلہ بنا کے رکھیے گا تاکہ جو ہے وہ بار بار نہ کہنا پڑے. لہذا یہ جو موضوع گفتگو ہے یقیناً یہ اہم موضوع ہے, بہت دلچسپ موضوع ہے اور اس کے اندر بے پناہ پیغامات جو ابھی آنا باقی ہے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی تو بات شروع ہی ہوئی ہے اور بات جو ہے ابتدائی مراحل میں ہے اور تمہیدی وادیوں میں ہی ابھی جو ہے سیر کی جا رہی ہے. لیکن مومنین کی طرف سے یقیناً جن حضرات نے اس موضوع کو سراہا ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے, میں اپنی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع کو عنوان قرار دیا. اور اس موضوع کو یقیناً یہ خشک موضوع ہے ویسے اگر دیکھا جائے, اس لیے کہ ہمارے ذہن سب کے ہی بچپنی سے ہم وہ فضائل سننے کے عادی ہوتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور سنایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا غنودگی ہو جاتی ہے. خمار جو ہے وہ نیند کا دل و دماغ پر, آنکھوں پر, بصارت پر سماعت پہ آ جاتا ہے, مگر آپ کی سماعتوں سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو مثلا دیکھیں خشکی کے انداز میں سن رہے ہیں, ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر 3.5 گھنٹے کی ایک پاکستان سے ذاکر اہل بیت آئے تھے, ابھی تو شہید ہو گئے ہیں, مرحوم ہو گئے ہیں, خدا ان کو بری رحمت کرے. جو باغ جو ہے وہ آئے تھے شاہ مردہ درگاہ ہے دہلی میں, آپ جانتے ہیں وہاں پر, تو اس میں 3.5 گھنٹے کی مجلس انہوں نے پڑھی تو اس میں 2.5 گھنٹے کے نعرے تھے. اس میں 2.5 گھنٹے کے نعرے تھے. تو 2.5 گھنٹے کے نعرے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس میں جو پیغام ہوگا وہ کتنا ہوگا, مگر یہ ہے کہ
اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم بس ماسک ہم نے لگا لیا ہے تو اب ہمیں جو ہے نا کچھ کہنے کی اور سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ماسک لگایا ہوا ہے, ہم نے ماسک لگایا ہوا ہے. تھوڑا سا آپ اپنے لوگوں کو جنبش دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو مطالب آنے والے انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچیں گے. تو لہذا ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ خداوند عالم نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے نازل کی ہے کتاب اپنے عبد پر, اپنے عبد پر کتاب کو نازل کیا ہے. اب یہاں تک بات پہنچی تھی کہ رب العالمین, خالق اور رب دو ہیں. رب کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا, یہ بات یہاں اینڈ ہوا تھا کل کا موضوع کا. رب کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا, لیکن خالق کا رب اپنے مخلوق سے ٹوٹ جاتا ہے, جو مثال آپ کے ذہن میں موجود ہوگی کل دی تھی. لہذا اللہ نے اپنی کتاب کو, قرآن کو نازل کیا اپنے عبد پر. سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے, 110 آیات ہیں اور مکے میں نازل ہوا ہے. اصحاب کہف کیا ہے, جن کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے وَمِن ذَلِكَ آیات, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ اصحاب کہف ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اصحاب کہف ایک نشانی ہے. اصحاب کہف کون ہے؟ کہف کہتے ہیں پہاڑ کی ایک کھو, یعنی کہ ایک غار والے اصحاب. جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ بات پتہ چلنا چاہیے, ایسا واقعہ تو پڑھتے رہے لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ اصحاب کہاں کے رہنے والے تھے. اصحاب صحابی کو کسی کے ساتھ زندگی بسر کرنا, گزارنا, ساتھ میں رہنا, کہتے ہیں نا کہ وہ آپ, یعنی صاحب سے بنا صحابی. آپ کے صاحب کدھر گئے مثلا, لہذا اس طرح سے آپ واقف ہیں, صحابہ سے, صحابی سے واقف ہیں. اصحاب کہف جمع اصحاب, صحابی جمع اصحاب. لہذا اصحاب کہف یعنی غار کے اصحاب, جو جا کے غار میں چھپے, جو غار میں چھپے. واقعہ کیا ہے, یہ کون لوگ تھے, کتنے لوگ تھے, مختلف اقوال ہیں. دیکھیں یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اصحاب کہف کا, حالانکہ یہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے بھی بہت پہلے ہوا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت, چونکہ یہ علم تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے یہ اصحاب کہف. یہ آپ کے ساتھیوں میں سے, آپ کے حواریوں میں سے تھے. لہذا جب انقلاب آیا وہاں پر جو ہے وہ ایک ظالم بادشاہ قابض ہوا جس کا نام تھا دقیانوس, جس کا نام تھا دقیانوس. مختلف وجوہات لکھی گئی وہاں پر, دقیانوس لکھا گیا ہے, دقیوس لکھا گیا ہے, نون بیچ میں نہیں, دقیانوس جو ہے وہ دقیوس بھی لکھا ہوا ہے. تو لہذا یہ وہاں کا بادشاہ, اس شہر کا نام تھا افسوس, جو آج کے زمانے میں روم کا, ملک روم کا ایک شہر جس کا نام تھا افسوس. آج جو سیریا کے علاقے سے ملا ہوا ہے طرطوس, موجودہ زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی شہر تھا. بحر المیت کے کنارے پر یہ بسا ہوا تھا یہ شہر, اور یہاں پر جو ہے نا یہ واقعہ رونما ہوا. یہ کون افراد تھے, یہ کون افراد تھے؟ جب خلافت ثانی کا دور شروع ہوا, خلافت ثانی, دوسری خلافت کا دور شروع ہوا, تو کچھ افراد علماء یہود میں سے وہ آئے اور آنے کے بعد میں خلیفہ وقت سے سوال کیا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں اور آپ جو ہیں وہ خلیفہ وقت ہیں, اگر آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ دین حق پر ہیں اور آپ کا دین اور پیغمبر اسلام جو ہے سچے نبی ہیں اور نبی کا دین برحق ہے, سچا دین ہے. لہذا انہوں نے سوالات کیے. خلیفہ وقت جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیسے جوابات دیے ہوں گے. بہرحال میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے.
لہذا جب یہاں سے ان کی تشنگی اور ان کی پیاس جو ہے نہ بجھی اور مطمئن نہ ہوئے اور تسلی بخش ان کو جوابات خلافت کے میدان سے نہ ملے، یعنی کہ ان کو خلیفہ وقت سے نہ ملے، تو یہاں سے یہ چلے اور جانے کے بعد مولا کائنات کے دروازے پہ پہنچے۔ وہ جو مشکل کشا ہے، زمانے کا مشکل کشا ہے، جو اللہ کے مشکلات ہیں ان کے دروازے پر ہے، جہاں سے کوئی بھی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا اژدہا ہو۔ ایک سلام مسجد کوفہ میں آج ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الشعبان ہے، باب الصعبان سے باب الصعبان ہے، اور اسی سے مومنین جو ہے وہ مثلا زیارت کے لیے مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ ازدہے والا دروازہ آیا تھا اور مولا سے کچھ سوال کیے تھے، تو کوئی بھی ہے مولا کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بہرحال یہ علماء یہود جو تھے یہ 3 آدمی تھے، یہ 3 نفر تھے، اور آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ ہم وہاں گئے تھے اور ایسا ایسا مسئلہ تھا، یہ بات ہوئی، لیکن وہاں تسلی بخش جواب نہ ملے، اب آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ نے صحیح جوابات دے دیے تو ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے، علماء یہود۔ تو لہٰذا یہ آئے آنے کے بعد میں انہوں نے جو تھا 2 نے سوال کیا، 3 آدمی ہیں، 2 نے سوال کیا، 2 کو جب جواب مولا کائنات نے دے دیا تو مولا کائنات کے جواب سے مطمئن ہو کر وہیں پر آپ کے دین کو ان یہودیوں نے قبول کر لیا۔ اللہم صلی اب جہاں پر سمجھانے والے علی غالب کل غالب جیسا امام ہو تو وہاں تو نہ سمجھنے والی کوئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا جو 2 تھے وہ تو مطمئن ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مذہب قبول کر لیا، لیکن جو تیسرا تھا اس نے کہا کہ مجھے دیکھو ان کا تو مسئلہ ختم ہو گیا لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی، میرے کچھ الگ سوال ہیں۔ کہا آپ بھی سوال کریں، آپ بھی مطمئن ہو جائے، آپ بھی تسلی حاصل کریں۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ ایک زمانہ گزرا ہے بہت پہلے اور اس کا ایک واقعہ ہوا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، یہ تیسرا یہودی کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ کون افراد کا واقعہ کیا تھا۔ یہاں پر سے جو ہے وہ یہ تفصیلی واقعہ پورا لکھا ہوا ہے، رفتہ رفتہ باقی کے مجلس میں آتا رہے گا، بس مجھے ایک بات عرض کرنا ہے۔ لہٰذا یہ کون افراد تھے، کیا تھا معاملہ؟ کہیں پر 6 افراد لکھا ہوا ہے، 7واں وہ گڈریا تھا، وہ چرواہا تھا، 8واں ان کا کتا تھا۔ 5 جگہوں پر علماء تفسیر نے جو ہے وہ 8 افراد لکھے ہوئے ہیں، بعض نے 7 بھی لکھے ہوئے ہیں، 7 بھی لکھے ہیں، مقصدینہ، تملیقہ، مردونس، دلیونس، نیمونس، دشپوتت، اور کتمیر ان کا کتا تھا، ایک چرواہا تھا۔ یہ سارے نام وہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ 6 نام یعنی 7 نام میں نے لیے ہیں۔ کہیں پر 6 لکھا ہوا ہے کہ 3 بادشاہ کے دائیں طرف ہوتے تھے، 3 بائیں طرف ہوتے تھے، کہیں پہ 8 لکھا ہوا ہے کہ 8 نفر تھے۔ بہرحال جو بھی بات صحیح ہو کتابوں میں، ایک چرواہا تھا، ایک ان کا کتا تھا، ان کے ساتھ میں مولا کائنات نے تفصیل سے واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ تفصیل سے میں انشاءاللہ جو ہے نا رفتہ رفتہ آپ کو پہنچاتا رہوں گا، چونکہ وہ باتیں بیچ میں رہ جائیں گی، تو لہذا مولا کائنات نے کہا کہ یہ 6 نفر تھے اور یہ اصل میں یہ 50 افراد تھے، اصل میں یہ 50 نفر تھے جو وہاں کے اس زمانے کے علماء کے دانشوروں کے بچے تھے، جوان تھے، 50 جوان تھے یہ، جن کو اس نے وہاں سے اکٹھا کر کے چن کر منتخب کر کے اپنے دربار میں جمع کیا تھے۔ وہاں 50 افراد تھے جو بڑے بڑے دانشور لوگوں کے بچے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ علماء کے بیٹے تھے، یہ جو اصحاب کہف ہیں، اس زمانے کے علماء، وہاں نہ سنی لکھا نہ شیعہ لکھا، وہاں کوئی مذہب نہیں لکھا، وہاں لکھا ہوا ہے مولا کائنات نے بیان کیا کہ یہ علماء کے بیٹے تھے، یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ علماء کے بیٹے تھے، اور یہ بادشاہ وقت کے وزراء تھے۔ بادشاہ جو بھی کام کرتا تھا وہ ان کی رائے مشورے سے کرتا تھا۔
لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا۔ اب یہ کوئی کسی کے دربار میں جائے اور جانے کے بعد میں جو ہے وہ الٹی سیدھی بات کرتا رہے تو یہ ہر کسی کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ہم کسی کی بزم میں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں اور جانے کے بعد میں وہ ہمارے آپ کے آقا مولا کو برا بھلا کہا جاتا ہو، مولا پر سب و شتم کیا جاتا ہو، اگر ضمیر زندہ ہے اور خرافات ہو رہی ہے، وہاں پر اگر خرافات انجام دی جا رہی ہے اور ضمیر بیکار ہے تو انسان کبھی اس مذہب میں جانا گوارا نہیں کرے گا جہاں مذہب کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو۔ اور آج یہ ہو بھی رہا ہے، یہ اخباریت کیا ہے؟ یہ اخباریت کیا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے، کہیں مذہب سے دور، کہیں جمعے سے دور، کبھی خمس کے مسائل، کبھی مسجد سے دور، کبھی یہ ساری چیزیں ہو رہی نہیں ہو رہی، کبھی مراجع کرام کے اوپر مغلظات، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ضمیر زندہ ہے اصحاب کہف کی طرح تو یقیناً وہ انسان اس مذہب میں جانا گوارا نہیں کرے گا اگر ضمیر زندہ ہے تو۔ لہذا ان کی ضمیر نے آواز دی اور انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنا اور سننے کے بعد انہیں تحریہ کیا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ انہوں نے دربار کو چھوڑا، چھوڑنے کے بعد وہاں سے چلے، اور جیسے ہی چلے ہیں عزیزو، یہ 6 افراد ہیں کہ 8 افراد ہیں، تعداد پہ نہ جائیے گا، اصحاب کہف چلے، جیسے ہی جا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب نکلے ہیں خفیہ طریقے سے نکلے ہیں، یہ خفیہ طریقے سے نکلے ہیں، تو نکلنے کے بعد میں واقعات آپ کے سنائے ہوئے ہیں، اور ایک فلم بھی آئی ہے ایران والوں نے بنایا اصحاب کہف، ایک مسئلے کی مووی بنائی ہے، اس میں واقعات اب تو وہ فارسی میں، پہلے فارسی میں تھے لیکن اب تو اردو میں وہ مسئلے کی ڈبنگ ہو کر آ گئی ہے۔ یہ افراد چلے، جیسے چلے تو راستے میں ان کو چرواہا ملا، یہیں سے پیغام دینا ہے۔ چرواہا ملا، گفتگو ہوئی، جو بھی سلام کا، جو بھی ملاقات کا اس زمانے میں طریقہ ہوتا ہوگا، وہ ملاقات کا طریقہ اپنایا اور ان کو جو ہے بتایا کہ ہم دیکھو ایسے جا رہے ہیں، ہم ایسے جا رہے ہیں، یہاں سے نکل کے بہت دور جا رہے ہیں، یعنی کہ محفل گمراہی سے نکل کے محفل ہدایت میں جا رہے ہیں۔ توجہ نہیں دی ابھی تو بہت بڑا جملہ کہا ہے، گمراہی سے نکل کے ہدایت پانے کے لیے جا رہے ہیں، ہدایت کے راستے میں جا رہے ہیں۔ عزیزو، اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف، یعنی کہ انسان اچھی زندگی خود گزارے، کمال نہیں رہے، دوسرے کو راہ راست میں لے کے چلے، یہ کمال ہے۔ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد اگر چاہتے تو اکیلے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ بھائی میں جا رہا ہوں، اگر مجھے کوئی بات نہ پسند آئی، بھائی ٹھیک ہے آپ کرتے رہو، وہ کر رہے ہو، آپ جانو خدا جانے، آپ جانو خدا جانے، میری ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں دیکھ رہا ہوں مثلاً معذاللہ اب تک تو کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی ہے، مثلاً میں مثال دے رہا ہوں، اگر میں نے دیکھا کسی مسجد میں، ہمارے اپنی کسی مسجد میں، دوسرے مذہب کی چھوڑیے، ہمارے اپنی مسجد میں، ہمارے اپنے عزا خانے میں مثلاً کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اور وہاں سے میں نکل کے چلا بھائی میں تو جا رہا ہوں، لہٰذا تم کرتے رہو جو تم کر رہے ہو، تمہیں کرنا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تو بچا لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو تو بچا لیا ہے، یہ اپنے آپ کو بچانا کمال نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بچانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دوسرے کو ساتھ لے کر جائے، ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اس لیے کہ ہدایت کا راستہ دکھانا کسی کو یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ یا تو چرواہا سے کہا کہ دیکھو ایسا مسئلہ، ایسا معاملہ ہے، ہم جا رہے ہیں، اگر چلنا ہو تمہاری مرضی ہو تو بتاؤ۔ تو یہ جو چرواہا تھا اس نے کہا کہ آمنا سلمنا، مجھے قبول ہے اور میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ نہ اس نے شور مچایا، نہ اس نے آواز بلند کی، چلا یہ اصحاب کہف کے ساتھ، یہ چرواہا بھی چلا، اس کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی ہے۔ یہ کتا بھی کتنا ہوشیار ہے، یہ کتا بھی کتنا عقل مند ہے۔ دیکھیے جس کو جنتی کہا گیا ہے، جنتی کیوں کہا گیا ہے، جنتی کیوں کہا گیا ہے اس کو کہ یہ جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا،
اور جنت میں جائے گا تو کون سی جنت میں اللہ اس کو رکھے گا؟ کیا سن رہے ہیں آدمی لوگ؟ یہ کتا نہیں جائے گا ساتھ ملے گا، کتا بھی ساتھ ہو لیا، اور جیسے کتا بھی ساتھ ہوا تو یہ 6 ہفتہ 7واں ہفتہ مسلم میں چل رہا، جانے کے بعد یہ پہاڑ کی کھوڑ میں جا کر پناہ لی، اور جیسے پناہ لی ہے وہاں پر تو دیکھیے کہ انداز یہ ہے کہ کتا ہے، کل وہ ہم باسط ذرائعہ بالوسیل، یہ قرآن کے الفاظ سورہ کہف میں ہے، یہ سورہ کہف میں ہے، یہ اسی سورہ کے الفاظ ہے۔ وہ جو کتا تھا ان کا چرواہا جہاں اصحاب کہف کے ساتھ گیا تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيلِ، یہ اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر، اگلے پاؤں پھیلا کر غار کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ غار کے دروازے پر بیٹھ کر ہم نے غور کیا، اصحاب اور چرواہا کہاں گئے؟ اندر چلے گئے، وہ اندر گئے، کتا وہاں نہیں بیٹھا جہاں مومن بیٹھے تھے۔ کیا سن رہا ہے وہ؟ کتا کتنا ہوشیار ہے، یعنی اللہ نے کہا اسے جنت میں بھیجوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ کتا جانتا ہے میرا مقام کہاں ہے۔ واہ 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 واہ، صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بظاہر کتا ہے، دیکھیے یہ جانتا ہے، اسی لیے شہباز قلندر نے کہا تھا میں سگے پوئے علی ہوں۔ کیوں کہا تھا؟ جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے شہباز قلندر تم نے کیوں کہا؟ ٹھیک ہے تم مولا کے چاہنے والے ہو، مولا کے رکھوالے، مولا کے شہدا، مولا کے ماننے والے ہو، مولا کے موالی ہو، مولا کا قصیدہ وہ دم بھرنے والے ہو، لیکن تم نے یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ کہا جب اصحاب کے ساتھ میں جانے والا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو میں نے تو اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہا ہے۔ ایک سلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ تو جنت میں جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ لہذا اس کتے کے لیے اللہ نے کہا اس کو جنت میں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتا وہاں نہیں بیٹھا جہاں مومنین بیٹھے تھے، وہ صاحب ایمان بیٹھے تھے، دروازے پر بیٹھا یہ پاؤں پھیلا کر، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيلِ، یہ وہاں بیٹھا جہاں پر اس کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ یہ اپنا مقام جانتا ہے۔ ان کا کیا کہیے جو اپنا مقام و مرتبہ نہیں جانتا، نہیں کی جگہ پہ بیٹھ جائے؟ ان کا کیا کہیے گا؟ ان کو کیا سمجھے گا؟ لہذا یہ اصحاب کہف وہاں جا کر پناہ گزین ہوئے، اور اللہ نے ان کو 309 ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اسی کتاب میں جہاں سے میں نے واقعہ بیان کیا، یہ باتیں بیان کی، وہاں لکھا ہوا ہے 390 سال ایک جگہ پر ہے 309، ایک جگہ پر ہے 390۔ اب چاہے وہ وہاں زیرو لگ گیا ہو، بندہ لگ گیا ہو، یہ خدا جانے اور وہ رائٹر جانے۔ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد۔ تو لہذا یہاں بات اٹھی کہ رب اور خالق، اب آگے آئیے، ہم نے اس قرآن کو، اللہ کہتا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اپنے عبد پر، ہم نے نازل کیا عبد پر۔ یہ جو لفظ عبد ہے، اگر اللہ رسول کہتا تو کیا سارے فضائل اس میں نہ آ جاتے؟ اگر رسول کہتا ہم نے کتاب کو نازل کیا، پروردگار کہتا ہم نے کتاب کو نازل کیا اپنے رسول پر، تو کیا فضیلت نہیں تھی؟ فضیلت تھی۔ یہ کہتا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اپنے نبی پر، تب بھی فضیلت تھی۔ لیکن یہ کہا کہ عبد پر نازل کیا ہے، ہم نے عبد پر نازل کیا ہے۔ جب اللہ اپنے نبی کو معراج میں لے گیا تو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج پر لے گئی۔
बंदे को ले गई। तशहुद में पढ़ते हैं अब तो हूं का रसूल हो, लफ्ज अब देखिए। जनाब ईसा के लिए ये है कि जनाब मरियम, देखिए लफ्ज अब को पहचानिए। जनाब ईसा की मादर गिरामी पर इल्जाम लगा, जनाब ईसा की मां पर इल्जाम लगाया गया। क्या इल्जाम लगा है देखिए। जनाब मरियम कौन है? वकालत इमरातो इमराना, और इमरान की ज़ौजा ने कहा, मादर जनाब मरियम ने कहा, या अल्लाह नजर तो लगा, मैं तेरे लिए नजर मांगती हूं, मन्नत मांगती हूं। इन्नी नजर तो लगा, मैं तेरे लिए मन्नत मांगती हूं परवरदिगार आलम, माफी बतनी मुहर्रम, जो मेरे बतन में बच्चा है उसको तेरे घर के लिए मखसूस कर दूंगी खिदमत करने के लिए। मैं मन्नत मांगती हूं, मेरे शिकम में जो भी बच्चा है उसके लिए मन्नत मांगती हूं कि उसको तेरे घर के लिए महसूस कर दूंगी खिदमत करने के लिए। बेटा हुआ नहीं, बेटी हुई। जनाबे हन्ना खातून के यहां पर बेटा नहीं बेटी हुई। जनाबे मरियम तो चूंकि मन्नत मान चुकी थी, मन्नत का पूरा करना जरूरी है, तो लिहाजा इन्होंने जनाबे मरियम को बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए पेश कर दिया, छोड़ दिया। अब ये खिदमत करती थी और वहीं पर अल्लाह अल्लाह करती थी, वहीं पर इबादत क्या करती थी, अल्लाह अपने नेमात और अपने खाने जन्नत वहां भेजा करता था। मुख्तलिफ किस्म के खाने वहां पर खाते थे। जनाब मरियम को नोश फरमाती थी, बैतुल मक़दस में रहा करती थी। एक दिन जिब्रील ने जो है बशारत दी, कहा कि हम तुम्हें एक बेटा अता करेंगे। जनाब मरियम ने कहा मेरी शादी नहीं हुई, मेरा अक़्द नहीं हुआ, मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं, मैं मसले के बच्चा कैसे हो सकता है? का अल्लाह अपने कुदरत से अता करेगा, अल्लाह अपने कुदरत से अता करेगा। तवज्जो रहे आप हज़रात के लफ्ज़ अब्द पर, लिहाजा अपनी कुदरत से अता करेंगे। वाक़या आपके घरों में है, बच्चा हो गया। अब लोग आए जनाब मरियम के पास और आने के बाद में कहा, मरियम ये बच्चा कहां से लाई? इसका बाप कौन है? बताओ तुम्हारा शौहर कौन है? ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? तो जनाब मरियम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम चुप रहने का रोजा रख लो। जनाब मरियम ने इशारा किया और इशारा करने के बाद में कहा, जो गहवारे में बच्चा है उससे पूछो। लफ्ज़ अब्द पे तवज्जो रहे। अपने नबी के लिए क्या कहा? हमने कुरान नाजिल किया है अपने अब्द पर, रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा, बल्कि अब्द कहा। और अब्द में नाजिल करने के बाद अल्लाह फख्र कर रहा है। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने कुरान को नाजिल किया अपने अब्द पर। इस अब्द में क्या लॉजिक है वो समझ पाएंगे। जनाब मरियम ने इशारा किया, तो जो गहवारे में बच्चा है उससे पूछो। ये गहवारे के पास आए तो क्या देखा कि एक दिन का बच्चा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गहवारे में लेटे हुए हैं, गहवारे में लेटे हुए हैं। अब ये क्या जवाब दे? लोग सोच रहे हैं कि ये क्या जवाब दे, इनसे क्या पूछे, इनसे क्या कलाम करे, इनसे क्या कलाम करे। देखिए ये बचपने में कैसे कलाम कर सकते हैं। जैसे ही सवाल किया जहन में आया तो फौरन वो बच्चा यानी जनाब ईसा की ज़बान से निकला, इन्नी अब्दुल्ला। तो नहीं इसको, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जनाब ईसा कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मुझे अल्लाह ने किताब अता की है, मुझे अल्लाह ने किताब दी है। अब यहाँ पर भी है कि हमने अपने बंदे पर किताब नाज़िल की है। सूरह कहते हैं कि नहीं, लिहाजा हमने यानी अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वो जअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाया है। भाई अगर आपसे ये पूछे, अगर कोई आप ये सवाल करे कि मौलाना आप कहाँ से मसलन क्या आपने क्या खाया, मसलन आपने क्या खाया, और ये कहने के जनाब मैं कल घर जाऊंगा और उसके बाद जाकर खाऊंगा, लंबा सा जवाब दिया मसलन, तो इतने लंबे चौड़े जवाब की क्या जरूरत है? मौलाना खाली ये कह दो कि खाया नहीं कहा, हाँ या नहीं में जवाब दे देते। ये क्या कहने की जरूरत नहीं, मैं घर जाऊंगा वहां जाके बनाऊंगा, बनाने के बाद खाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा मसलन। तो जनाब
عیسیٰ سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے، تو یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتام یہ کتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ جناب عیسیٰ اتنا لمبا چوڑا جواب کیوں دے رہا ہو؟ کہاں عیسیٰ عجب نہیں آواز دے کر کہے اے نادان ذاکر تجھے نہیں معلوم، ارے یہاں مسئلہ میری ماں کی عصمت کا ہے، میری ماں کے پاک دامنی کا ہے، میری ماں کے تقدس کا سوال ہے، حق آیا ہے میری ماں کے اوپر، لہذا جواب بھی اتنا مدلل ہوگا جس جواب کو یہ ٹھکرا نہ سکے۔ کہا کہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنے بندے کو نبی بنایا، اللہ نے اسی نبی کو کتاب بھی دی۔ کہا کہ بتانا یہ چاہتے ہیں، جناب عیسیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں، کہا کہ اللہ جس کو نبی بنائے اس کی ماں خراب نہیں ہو سکتی، جسے صاحب کتاب بنائے وہ بے کتاب نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا سمجھے؟ اللہ نے جسے نبی بنایا ہے اس کی ماں بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جسے کتاب دی ہے اس کی ماں کے دامن پر شک نہیں کر سکتا کوئی، اس لیے کہ کتاب اس نے دی ہے، ان بندوں نے نہیں دی۔ کتاب وہاں سے دی ہے۔ اچھا کتاب تو تھی نہیں، وہی ہے تو سوال ہے، کتاب کہاں تھی؟ ابھی تو جناب عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، انجیل کہاں نازل ہوئی، کہاں تھی؟ کہیں سنا ہے آپ نے کہ وہ انجیل تھی ان کے بارے میں، وہ ساتھ لے کر آئے تھے، کہیں سنا ہے آپ نے؟ بعد میں آئی ہے، وہ تو نازل ہوئی ہے، وہ بعد کا سلسلہ ہے۔ کتب سماوی کتنی ہے؟ 4 ہے نا، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تو جناب عیسیٰ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بارے میں مجھے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، تو کتاب کہاں تھی وہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتاب جناب عیسیٰ کے سینے میں تھی۔ اگر آپ بیدار ہیں اور سستی سے صاحب نہیں سن رہے ہیں تو آگے بات پڑھاتا ہوں، ورنہ یہ تمام کروں گا میں۔ سلام علیہ محمد والے محمد۔ دیکھیں میں شعر نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو جگانے کے لیے شعر بھی سنا سکتا ہوں، مگر معاملہ یہ ہے کہ بات زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچے، اس لیے شعر نہیں سنا رہا ہوں۔ لیکن اگر یہی رہا نہ ہو تو پھر میں شعر سناؤں گا آپ کو جگانے کے لیے، آپ بیدار ہو کے سنیے۔ تو کیا ہے، کتاب آپ کے سینے میں تھی، یعنی کتاب وہاں سے لے کر آئے ہیں، کتاب وہاں سے لے کر آئے ہیں، تبھی تو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، بھائی جبھی تو کہہ رہے ہیں۔ اب آپ آئیے گا، جب جناب مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو ابھی تو ہاتھوں پر ہیں، دست نبی پر ہیں، پیغمبر کے ہاتھوں پر ہیں، اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر آتے ہی واہ 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 واہ، ماذا تقرؤ یا رسول اللہ، کیا پڑھوں یا رسول اللہ، واہ 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 واہ، کہاں جو جی میں آئے وہ سناؤ۔ واہ، مولا کائنات نے پہلے ایک کتاب پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، توریت، زبور، انجیل کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا علی تم نے توریت کو صاحب توریت سے بہتر پڑھا، واہ واہ واہ، زبور کو صاحب زبور سے بہتر پڑھا، انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، صاحب انجیل سے بہتر پڑھا۔ یا علی قرآن مجھ جیسا
مجھے انگریزی نہیں آتی. ایک میرے استاد تھے جو ہمیں وہاں انگریزی پڑھایا کرتے تھے. اب ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پوری لائن پڑھ کے وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جناب اس میں مجھے ہی نہیں پتا چلتا کہ آپ نے اس میں کیا کیا کہا اور جس معنی مطلب جو ہے کیا ہے, کس لفظ کا کیا معنی ہے. تو جب کسی کو کوئی زبان نہ آئے تو اس کے سامنے کیا, یہ بچے مثلا انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد یہ کوئی مثلا لکھ کے پوئٹ لکھ کر لائے, کوئی ربائی لکھ کر لائے, کسی سورہ کا ترجمہ لکھ کر لائے, کشمیری میں مثال کے طور پر کوئی قصیدہ لکھ کر لائے. مجھے کشمیری نہیں آتی, پورا ایک لیکھ لکھ کر لائے, پورا ایک جو ہے نا لکھ کر لائے. اور لانے کے بعد میں انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں. اب مجھے تو آتی نہیں وہ بھاشا جو لکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جناب آپ پڑھو. وہ آپ پڑھو, وہ پڑھتے جا رہے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ پہلی لائن پہ ہے کہ آخری پہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے. بھائی جب مجھے وہ زبان آتی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے پتا چلے, یہ کیسے پتا چلے کہ کیا پڑھا, صحیح پڑھا کہ غلط پڑھا ہے. اس کی بات میں پیغام کیا ہے, اس کی بات میں کہنا چاہتا ہے, یہ کیسے معلوم. جب اس کو زبان آتی ہوگی تبھی تو پتا چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو لہذا نبی نے قرآن نہیں پڑھا. نہیں اور کہ دیکھیں میں نے مثال دی, نبی نے قرآن نہیں پڑھا, علی نے پڑھا. نبی نے کیوں نہیں پڑھا, نبی نے اس لیے نہیں پڑھا کہ کوئی پڑھتے تو سننے والا کون تھا. علی نے اس لیے پڑھا کہ علی پڑھ رہے تو نبی سننے والے تھے. نعرہ اگر ہوتا کوئی تبھی تو پڑھتے. تو اللہ نے کہا کہ کتاب جو ہے ہم نے نازل کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اگر عیسیٰ علیہ السلام کے سینے میں تھی تو قرآن مجید بھی اللہ نے اپنے نبی کے سینے میں نازل کی تھی. کتاب نازل کی. اب دیکھیں کتاب نازل کی کہ نہیں کی, اور یہ وہ کتاب ہے. اب آپ دیکھیں کتنی عظیم ہے یہ سورہ, یہ سورہ کتنا عظیم ہے, جس کے لیے جو ہے امام حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمایا ہے. قرآن مجید کے 114 سورے ہیں اور ابھی اور مطالب انشاءاللہ آئیں گے. لہذا کس قدر اہم ہے یہ سورہ کہ مولا حسین نے کوئی اور سورہ نہیں پڑھا, سورہ قل ہو اللہ نہیں پڑھا. جو اگر 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ لے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سورہ یاسین نہیں پڑھا. پورے قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے. سورہ حمد نہیں پڑھا. سورہ حمد کی تلاوت نہیں کی جو ام الکتاب ہے, جو ام الکتاب ہے. پڑھا تو سورہ کہف پڑھا. کیا پیغام ہے اس کے اندر, دیکھیں کتنی اہم موضوع, جس قدر جو ہے پیغامات ہیں. اپنے چاہنے والوں کے لیے مولا حسین بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اگر تم ہماری راہ پر آنا چاہتے ہو تو وہ طریقہ اپناؤ کہ جو اصحاب کہف نے اپنایا. ڈر خوف اپنے قریب نہ آنے دینا. کیسا ڈر, کیسا خوف, کیسی ہچکچاہٹ. تم قدم بڑھاؤ تو صحیح, طاقت دینے والے ہم ہیں. تم خطرات سے ٹکراؤ تو صحیح, بچانے والے ہم ہیں. اور آج تک دنیا میں یہی ہوتا بھی رہا ہے, یہی ہوتا بھی رہا ہے. کتنے مارے گئے, کتنے قتل ہوئے, کتنوں کو قتل کیا. کہیں شیعہ کافر کافر کہہ کے قتل کیا. ہر دربار میں مثلا کہ بہت سی برائیاں ہمارے سے منسوخ کی گئی, بہت سے مثلا کہ خرافات ہم سے منسوخ کی گئی, اور انہیں خرافات کی بنیاد پر جو ہے قتل کیا جاتا رہا. ہارون نے ہمیں مارا, مامون نے ہمیں قتل کیا, متوکل نے ہمیں قتل کیا, صدام نے ہمیں مارا, حجاج نے ہمیں قتل کیا, منصور روان نے ہمیں قتل کیا, اور نہ جانے کتنے شیعہ قتل ہوئے اور آج تک قتل کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت علی کے جرم میں, عشق حسین کے جرم میں مارے جا رہے ہیں. مارے جا رہے کہ نہیں جا رہے. مولا حسین یہ بتانا چاہتے ہیں نہ گھبرانا, نہ
सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर हो, अगर तुम हक के रास्ते पर हो। लिहाजा दुनिया में आज तक शियों को कत्ल किया गया, मगर दुनिया हैरान है, ये खत्म क्यों नहीं होते, ये मिटते क्यों नहीं, इनका वजूद क्यों है, ये जुलूसों से परेशान, ये अरबाईन के जुलूस से परेशान, ये अरबाईन के मजमे, करोड़ों के मजमे से परेशान है। अजीजों, ये मेरा और आपका कमाल नहीं है, ये मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है, ये तो कुरान मजीद का ऐलान है। अल्लाह ने कुरान मजीद में 2 शजरे रखे, एक शजरा तैयबा, एक शजरा खबीसा, और अल्लाह कह चुका हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। वाह 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 वाह। जो शजरा तैयबा है वो बढ़ता जा रहा है, जो शजरा खबीसा है वो घटता जा रहा है। शजरा तैयबा से सादात किराम व मोमिनीन किराम है, बताइए कहाँ नहीं है आज़ादार? शजरा खबीसा से यजीद वाले यजीद। अरे आज कोई नाम लेने वाला मौजूद नहीं है, तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया है जो शजरा तैयबा से है उसको बढ़ाया जा रहा है, जो शजरा खबीसा से है वो मिटता जा रहा है, वो मिटता जा रहा है। मारो कितने मारोगे, तुम मारते चले जाओ, तुम्हारा काम जो है तुम करते चले जाओ, फिर हिसाब लगाना तुमने कितने मारे, हम बताएंगे हमने कितने बचाए, हम बताएंगे हमने कितने बचाए, और हमने इसी तरीके से इनको बढ़ाया है, संवारा है। अभी जो आपकी आवाजें बता रही है कि यहाँ पर एंड कर देना चाहिए, आपकी खामोशी बता रही है कि यहाँ पर इख्तिताम करना चाहिए। जो के सलात पे मोहम्मद आज शबे जुमा है, आज शबे जुमा, कल रोजे जुमा। शबे जुमा की क्या फजीलतें हैं? जो लोग जुमे में शिरकत करते हैं मुसलसल मुतवातिर, उन्हें तो पता है कि हाँ जुमे के दिन क्या क्या अमाल और क्या क्या हमको जो है वो इबादत करना होती है। जुमे के दिन बरोज़े जुमा, आज शबे जुमा है, अपने मरहूमीन के लिए फातिहा, सदका, खैरात, ये सारी चीजें जो है इंसान को करना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि ये मजलिस हुसैन एक मुस्तहब अमल है जो अपने अंदर वाजिबात को लिए हुए है। इसी फर्श अज़ा से तो तामीर, इसी फर्श अज़ा से तो ईमान की इमारत तामीर होती है, इसीलिए फर्श अज़ा से तो ईमान के किले मजबूत होते हैं, इसी फर्श अज़ा से तो मिलता है। लिहाजा कल रोज़े जुमा है, आज शब जुमा है, खैर व खैरात करना अपने मरहूमीन और सबके सारे सवाब के लिए तो आप जानते हैं, करते रहते हैं। बरोज़े जुमा हम रोजाना वैसे भी नहाते हैं, हमारा मामूलन है, अगर ना नहाए तो फिर वो नींद का खुमार सर पे सवार रहता है, तो रोजाना वैसे भी नहाते हैं। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मौला कायनात पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मौला कायनात से मुखातिब होकर, या अली, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम या खाना खा सकते हो या फिर गुस्ले जुमा करने के लिए पानी मौजूद नहीं है, उस पैसे से पानी दस्तयाब कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, तो भूखे रह लेना मगर गुस्ले जुमा ना छोड़ना। देखिए गुस्ले जुमा जो कल मसले के बरोज़े जुमा कितनी अहमियत है। फिर एक हदीस में है कि रोजे जुमा, वैसे हम रोज ही नहाते हैं, अगर रोजे जुमा याद करके और ध्यान में रख के इस बात की फजीलत को बस पेश नजर करके कम से कम एक नियत ये कर लेंगे कि मैं गुस्ले जुमा करता हूँ कुर्बतन लिल्लाह, तो उसमें और इजाफा और सवाब में ज्यादती हो जाएगी। लिहाजा जो इंसान, मैं मसाइल की तरफ आ रहा हूं बस ये बात बयान करके, जो इंसान बरोज़े जुमा जुमे की नीयत से गुस्ले जुमा अंजाम देगा, जब वो गुस्ले जुमा करने के बाद फारिग होगा, जुमे के गुस्ल से फरागत करेगा, यानी गुस्ल करके बाहर आएगा,
وہ ایسا ہو جاتا ہے، گناہ اس کے ایسے گر جاتے ہیں جیسے وہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں غسل جمعہ کی اہمیت۔ غسل جمعہ کیا ہے؟ جو عام طور سے غسل کرتے جو بچے ہیں، جو بزرگ ہیں ان سے معذرت ہے، جو بچے ہیں بیٹھے ہوئے اور اس منزل میں شرموں کی وجہ سے نہیں پوچھ پاتے ہیں، تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ عجیب عجیب طریقے سے جو ہے نا لوگ آج کل غسل کرتے ہیں مثلاً کہ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو پورے کو پاک کریں، پورے جسم کو پہلے پاک کر لیں، صابن سے نہ رہے تو صابن کو دور کر لیں، پاک کر لیا ہم نے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارا جسم جو ہے ساری چیزوں سے پاک ہو گیا ہے، نجاست ہے تو اس سے بھی صابن کا مثلا کوئی لگا ہوا ہے کسی جگہ تو اس سے بھی بالکل جو ہے صاف ہو گیا ہے۔ اب ہم نیت کریں گے، ہم نیت کریں گے میں غسل جمعہ کرتا ہوں، یا اگر غسل جنابت کا ہے تو وہ نیت کرے گا کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اور اگر غسل جمعہ کر رہا ہے تو میں غسل کرتا ہوں قربتاً، یعنی کہ غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بس ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ذہن میں رکھے تو کافی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے پہلے سر اور گردن کو دھوئے، سر اور گردن کو دھوئے ایک جگ میں دو جگ میں جیسے بھی کر کے، اس کے بعد داہنے حصے کو کندھے سے لے کر پاؤں کے تلوے تک دھوئے گا، اسی طریقے سے بائیں حصے کو دھوئے گا، یہ غسل تمام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک چیز الگ ہے۔ بہرحال کل روز جمعہ ہے اور جمعے کے غسل کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے وہ اس قدر ہے عزیزوں کہ بے پناہ اس کے اندر ثواب رکھا گیا ہے، جس کے اندر ایک حدیث ہے کہ اگر کسی انسان نے 40 جمعے متواتر کسی نے غسل جمعہ انجام دیے ہوں تو اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب ہمیشہ یہ نہیں کہ مجلس میں آئے ہیں تو سال رات مولانا نے کہا تھا کل جمعہ ہے تو بس کر لیا، اس کو باقی ایام میں تو بھول جائے، ہمیشہ یاد رکھیے اس کو۔ تو لہذا آج جو ہے وہ 4 محرم کی جو ہے وہ شب ہے جو اعلان ہوا تھا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ عاشورہ روز جمعرات، آنے والے جمعرات جو ہے وہ عاشورہ جو ہے وہ جلوس ہوگا۔ لہذا 2 تاریخ کو یعنی 2 محرم حرام کو مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک قافلہ 2 محرم کو سن 61 ہجری، سن 60 ہجری کو آپ مدینے سے چلے، سن 61 ہجری اسلامک سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، سن 61 ہجری 2 محرم کو والد کربلا، اور جیسے ہی زمین کربلا پر وارد ہوئے ہیں تو امام نے یہ دیکھا کہ آپ کا جو رہبار ہے، جو آپ کا سواری ہے، آپ کا جو گھوڑا ہے، سلجنا ہے، دلدل ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام نے کوشش کی، یہاں تک کہ امام نے 7 سواریاں بدلی مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ امام زمین کربلا پہ بیٹھے، زمین نینوا پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد نے چلوں میں مٹھی میں خاک کو اٹھایا اور سونگا، اور جیسے سونگا ہے تو امام نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اس مٹی سے ہمارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، ہمارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، یقیناً یہ ہماری قیام گاہ ہے، یقیناً یہ ہماری قیام گاہ ہے۔ آخر کار یہیں پر اپنے قافلے کو روکا گیا، اور قافلے کو رکنے کے بعد میں 60,000 درہم میں اس زمین کو خاندان بنی اسد سے، قبیلہ بنی اسد سے 60,000 درہم میں زمین کو خریدا، اور بینامہ جو دستاویز کی جناب علی اکبر کے نام کی، جناب علی اکبر کے نام، جسے جاگیر علی اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، جیسے ہی یہاں پر خیام نصب ہوئے، جہاں پر خیام نصب ہوئے تو روایت بتاتی ہے میرا ذکر، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی سواری سے قدم نیچے اتارا اور زمین کربلا پہ قدم رکھا ہے، اور شہزادی خیمے کی جانب چلی ہے، تو روایت لکھتی ہے کہ ایک ایسی آندھی چلی کہ زمین کربلا کی مٹی اڑ کر شہزادی کے سر پہ آ کر جم گئی۔ شہزادی امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد نے کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے کہ ایسی ہوا چلی
کہ جس کی مٹی اڑ کر میرے سر میں جم رہی ہے۔ امام مظلوم کربلا کہتے ہیں بہن زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرا عباس قتل ہوگا، جہاں میرا اکبر کی قیام گاہ ہوگی، جہاں پر ہماری قتل گاہ بنے گی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جیسے خیمے میں داخل ہوئی ہے اور خیمے میں گئی ہے، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ خیمے کی پشت سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی بیوی کے رونے کی گریہ کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہا فضہ جا میرے باجائے کو بلا کے لا، میرے حسین کو بنا لا، اور جناب فضہ گئی اور جانے کے بعد نے کہا مولا حسین آقا حسین آپ کو شہزادی نے طلب کیا ہے بلایا ہے۔ مولا حسین آئے خیمے میں، بہن زن کیا معاملہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بھیا میں نے جیسے ہی خیمے میں قدم رکھا ہے تو خیمے کی پشت سے کسی بیوی کے دل خراش بیلوں کی آواز آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی جناب مولا امام حسین نے شہزادی کو جناب زینب کو سینے سے لگانے کے بعد میں کہا میری ماں جائی زینب، اے بہن زینب کیا اتنی جلدی ماں کی آواز کو بھول گئے؟ کیا اتنی جلدی ماں کی آواز کو بھول گئی؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے میری ماں میرے ساتھ ساتھ سفر میں ہے، میری ماں فاطمہ میرے ساتھ ساتھ سفر میں ہے، اور یہ میری ماں کی آواز ہے۔ عزیزان گرامی روایت بتاتی ہے کہ خیام نصب کرنے کے لیے حکم دیا گیا، اور جیسے کہا گیا کہ نشیر میں جو ہے وہ امام مظلوم کربلا کے خیام نصب ہوئے، ادھر سے یہ حکم ملا کہ خیام کو نشیر سے ہٹایا جائے۔ جیسے ہی نشیر سے خیام حسینی کو ہٹانے کی بات آئی تو مولا عباس نے وہاں پر ایک خط کھینچا، اور کھینچنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا اگر کسی نے بھی اس خط کو عبور کرنے کی کوشش کی یا تو اس کے جسم پہ سر نہیں رہے گا یا پاؤں نہیں رہیں گے۔ کس میں ہمت تھی جو اس خط عباس کو عبور کرتا؟ عزیزان گرامی یہاں جملہ تاریخ لکھتی ہے حضرت عباس کا غیظ و غضب جلال دیکھ کر مولا حسین در خیمہ پر آئے، اور آنے کے بعد میں کہا میری شہزادی غضب ہو گیا، عباس کو جلال آ گیا، اے شہزادی اے ماجائی زینب جب بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی مدینے میں عباس کو جلال آیا، نیام سے تلوار کو کھینچا، میں نے روکا عباس کربلا بہت دور ہے۔ جب ولید کے دربار میں گئے مطالبہ بیعت ہوا، عباس کو جلال آیا، عباس نے نیام سے تلوار کو کھینچا، میں نے یہ کہہ کے روکا عباس صبر کرو کربلا بہت دور ہے۔ جب ہر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا عباس کو جلال آیا، میں نے یہ کہہ کے روکا عباس کربلا بہت دور ہے۔ جب مسلم کی خبر شہادت ملی عباس کو جلال آیا، میں نے عباس کو یہ کہہ کے روکا عباس کربلا نہیں آئی، اے ماجائی زینب تو کربلا آ گئی، اے ماجائی زینب اب تو کربلا آ گئی ہے، اب عباس کو تم روکو، عباس کو جلال آ گیا ہے۔ حضرت اللہ حضرت حسین ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے اتنا سننے کے بعد میں کہا فضہ جا، اور جانے کے بعد میں میرے غازی عباس سے کہہ دے، میرے غازی سے کہہ دے تمہیں شہزادی نے طلب کیا ہے، شہزادی نے خیمے میں بلایا ہے۔ حضرت حسین سنے جملہ دلوں میں ہاتھ رکھ کے سنے، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، واسطہ ہے بہن اور بھائی حسن حسین اور زینب کا، حضرت حسین تمام بہن اور بھائیوں کے درمیان میں رشتہ محبت قائم رہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ سے شہزادی فرماتی، جناب زینب کہتی ہے فضہ جا، اور جانے کے بعد میں میرے عباس سے کہہ دینا عباس تمہیں شہزادی نے خیمے میں بلایا ہے، اگر تم خیمے میں نہ آئے، عباس اگر آنے میں تاخیر کی تو شہزادی کہتی ہے فضہ عباس سے کہہ دینا کہ شہزادی خیمے سے باہر آ جائے گی، زینب خیمے سے باہر آ جائے گی۔ حضرت حسین فضہ گئی، اور جانے کے بعد میں
حضرت عباس کی خدمت میں پیغام زینب کو پہنچایا، اور جیسے ہی عباس کی خدمت میں پیغام پہنچایا ہے، عباس شہزادی کہہ رہی ہے اگر تم نے آنے میں تاخیر کی تو عباس شہزادی گھر سے خیمے سے باہر آ جائے گی۔ حضرت حسین نیام میں عباس نے تلوار کو رکھا۔ جس حسرتوں کے ساتھ مولا عباس نے سفر کیا ہے کہ میرے بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے، میرے بابا علی نے مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے، پروردگار اب تو کربلا آ گئی۔ حضرت حسین کتنے فرمانبردار ہیں عباس، کتنے مطیع ہیں، آپ کی ماں نے وصیت کی سے عباس ارے مجھ سے وعدہ کرو جب تک تمہارے بازو سلامت رہیں گے زینب کے پردے پہ آنچ نہیں آئے گی۔ حضرکم اللہ حضرت حسین عباس نیام نے تلوار کو رکھا اور سر کو جھکائے ہوئے خیمہ زینبیہ پہ آئے۔ جو زائرین جا چکے ہیں انہوں نے خیمہ عباس بھی دیکھا ہے، انہوں نے خیمہ زینب بھی دیکھا ہے۔ حضرت حسین وہ منظر ہی دیکھ کر وہاں گریہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ عباس کا خیمہ پہلے ہے، زینب کا خیمہ بعد میں ہے۔ عباس ہمیشہ زینب کی پردے داری کی نگہبانی کرتے رہے، آج بھی وہ علامت موجود ہے۔ اجرکم اللہ حضرت حسین نیام نے تلوار کو رکھا، عباس آئے در خیمہ پر، آنے کے بعد سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ زینب کبریٰ کے قدموں میں تلوار کو رکھ دیا۔ اے شہزادی میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے، اجرکم اللہ حضرت حسین میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے شہزادی عباس کے ہوتے ہوئے ارے گھر خیمے سے باہر نہ آنا۔ حضرت حسین روایت بتاتی میرے عزیزو عباس کو سینے سے لگایا، اے میرے غیرتدار بھائی عباس تجھ پہ ایسی زینب ہمیشہ اللہ وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إلهي بحق زهراء وآلها وبنيها إلهي بحق چاہت معصومین بحق بدر پاک علیہ الصلوۃ والسلام پروردگارا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا اللہ ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ آمین یا اللہ۔ یا اللہ اسی فرش اعضا عشق اعضا ذکر اعضا کے طفیل میں ہمارے ایک عزیز ہیں جناب نصیر صاحب کے والد محترم سخت بیمار ہیں، ان کے حق میں دعا کریں، دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کریں پروردگار عالم اسی ذکر سید الشہداء شہداء کربلا کے وسیلے سے ان کے والد گرامی کو صحت یابی کے ساتھ عمر دراز عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے والد محترم کو اور ہم میں سے جن کے والد محترم یا والدہ صاحبہ زندہ و سلامت انہیں صحت یابی کے ساتھ عمر دراز عطا فرما۔ یا اللہ سب کے والدین کو عمر دراز عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جو بھی مریض ہے بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اسی ذکر اہل بیت کے صدقے میں اسی فرش اعضا کے وسیلے سے حاضرین میں سے حاضرین کے اقارب میں سے مومنین و مومنات میں سے جہاں بھی جس جگہ بھی جو بھی مریض ہے بیمار ہے سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ بار الہ فرش اعضا بچھانے والے انتظام و اہتمام کرنے والے پروردگار عالم نظر امام حسین علیہ السلام تیار کرنے والے زحمتیں اٹھانے والے اور اس میں تعاون کرنے والے شرکت کرنے والوں کی پروردگار تمام جائز تمنا شرعی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے تبرک اعضا میں مجلس کے تبرک میں تعاون کیا ہے یا اللہ ان کے مال میں کاروبار میں ان کے گھر میں پروردگار ان کے رزق میں زیادہ سے زیادہ خیر و برکت ترقی عنایت فرما۔ یا اللہ بے حق چاہتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بار الہ تمام مومنین و مومنات جہاں بھی جس جگہ بھی مصروف عزاداری ہے یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ ایک ہمارے عزیز جو روزگار کے لیے بہت سخت پریشان ہے یا اللہ ان کی جتنی پریشانی مشکلات تھے انہیں آسان فرما۔ یا اللہ ان کے لیے روزگار کا انتظام و اہتمام فرما۔ یا اللہ محبان اہل بیت کی حفاظت فرما، علماء کرام مراضی اعظام کا سایہ دراز فرما، تمام ظالم طاقتوں کو باطل قوتوں کو امریکہ اسرائیل سمیت نیست و نابود فرما۔ نظرات مقدسہ کی پروردگار عالم حفاظت فرما۔
मज़ारात मुक़द्दसा जन्नतुल बक़ी में तामीर फरमा। या अल्लाह इनके हदीस के वारिस को पर्दे गैब से ज़ाहिर फरमा। या अल्लाह हम सब की उस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के दिलों में मोहब्बत अहले बैत व मोहब्बत अज़ाब व मोहब्बत अज़ादारी के परवरदिगार हमेशा हमेशा कायम दायम फरमा। या अल्लाह बेहद के चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम हम सबको अज़ादारी की खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में या अल्लाह जितने हज़रात यहाँ तशरीफ फरमा हैं जो किसी वजह से नहीं आ सके, या अल्लाह हम सब की तौफीकात में उनको तमाम प्रोग्रामों में शिरकत करने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह इमाम आखिर हुज्जत आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के आवाम अंसार में शुमार फरमा। परवरदिगार आलम जो मोमिनीन व मोमिनात बगैर औलाद के उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह जिन हज़रात ने इल्तिमास से दुआ की उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। वो बच्चे जो बैनर लगाने वाले हैं, अलम लगाने वाले हैं, खिदमत सुबह से शाम तक खिदमत करते रहते हैं यहाँ पर, परवरदिगार आलम उनको तमाम तरह की परेशानी मुश्किलात से महफूज फरमा। या अल्लाह उनको सेहत व सलामती के साथ उम्र दराज़ी अता फरमा। ये पैगाम हमारा ये मजलिस जहाँ जहाँ भी जो भी हज़रात सुन रहे हैं या अल्लाह उन सब को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में महफूज फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।